السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مفتی غفران قاسمی یو کے میں۔ دیکھیے پوری قرآن شریف مکمل ایک اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اس میں سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ صورت ہے اور یہ قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اسی طرح اس کے اندر بہت ساری حکایات ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ کے بارے میں بڑا مفصل اس کے اندر ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سورہ بقرہ کے بارے میں کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور جو سورہ بقرہ چھوڑتا ہے، سورہ بقرہ کا چھوڑنا یہ حسرت اور نادانی اور بد نصیبی ہے، اور جو کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس پر باطل کبھی سوار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر باطل سے مراد کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں پر اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی اگر کوئی انسان سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے تو اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جو کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو شیطان اس گھر میں اس کے پاس نہیں آتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جب بھی نازل ہوتی تھی اس کی ہر ایک آیت کے ساتھ ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، یعنی کہہ لیجئے الف لام میم صرف یہ ایک آیت ہے، اس کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سورت کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو پوری قرآن کے اندر سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ آیت الکرسی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس سورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ بقرہ کی تقریباً 10 آیتیں ایسی ہیں جو کوئی ان کو پڑھے گا اس پر کسی قسم کا جادو، پریشانی، تکلیفیں، ذہنی تکلیف، دلی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہو اس کو جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سوائے موت کے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ تو سنیے، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے الف لام میم، تو اس کی جو 4 آیتیں ہیں یہ والی، یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں تک 4 آیتیں ہوئی۔ اس کے بعد 3 آیتیں کون سی؟ نمبر 1 آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری کا جو آیت ہے، آخری کا جو رکوع ہے، یعنی کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو جو یہ 10 آیتیں پڑھے گا
یعنی کہ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ 4 آیتیں، اس کے بعد جو آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے وہ، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں 7 آیتیں، اور اس کے بعد جو یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کو پڑھے گا تو وہ شیطان سے، شیطانی وسوسوں سے، اور رات میں اگر کوئی پڑھے یا دن میں کوئی پڑھے، تمام حادثات سے، جتنے بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہیں، یہ اسی طرح کوئی جانی مالی جو بھی نقصان ہے ہر اعتبار سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ رات میں ضرور اس کو پڑھ کے سویا کریں، یا اسی طرح جب سفر پہ جائیں تو ضرور ان کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔